الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من الاستغفار أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی انسان کو چاہیے وہ کثرت سے استغفار کرے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مجلس میں کم از کم 70 سے 100 مرتبہ استغفار اور توبہ اور اللہ کے دربار میں مغفرت کی طلب کیا کرتے تھے۔ آج کل کی اس گہما گہمی میں، آج کل کی اس سردی میں ہر کوئی اس تگ و دو میں لگا ہوا ہے کہ کس طرح میں اپنے آپ کو سردی سے بچاؤں، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں انسان کہ یہ جو ہمارے اوپر تکلیفیں آ رہی ہیں آج کل کی سائنٹیفک اور موسمیات، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وجوہات ہے، یہ سائنٹیفک دنیا کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور جو تمہارے اوپر مصیبتیں پہنچتی ہیں فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے پہنچتی ہے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور اللہ تعالیٰ بہت سے کاموں سے وہ درگزر فرماتا ہے۔ اس لیے ان تمام مصائب کا ازالہ استغفار سے ہوگا۔ ہر وقت اللہ کے دربار میں استغفار کیا کر رہے ہیں اور توبہ کیا کریں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والوں اللہ کے دربار میں تم سب کے سب توبہ کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ حدیث میں ہے فرماتے ہیں من لزم الاستغفار، جو استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے، جعل اللہ له من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے اللہ تعالیٰ اس کو نکالتا ہے، ہر غم سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات فرماتا ہے، وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسی ایسی جگہوں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 1518۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ استغفار کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب روک دیتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک وہ اللہ کے دربار میں استغفار کر رہے ہیں اور اللہ کے دربار میں توبہ کر رہے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، استغفار کے فوائد میں سے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے اللہ سے، اپنے پروردگار سے مغفرت کی طلب کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آسمان سے بارش برسائے گا، تمہارے اولاد عیال مال میں اللہ تعالیٰ ترقی دے گا، برکت دے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنات پیدا کرے گا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نہریں مہیا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے جب یعنی حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے میرے پاس اولاد نہیں ہے، انہوں نے کہا استغفار کرو۔ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ بارشیں نہیں ہو رہی، میری کھیت کھلیاں خراب ہو رہی ہیں، انہوں نے کہا استغفار کرو۔ اور اسی طرح ایک شخص آیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی، انہوں نے کہا استغفار کرو۔ ایک شخص آیا بولا رزق میں تنگی ہے، انہوں نے کہا استغفار کرو۔ تو ان کے ساتھیوں نے پوچھا یا امام کیا ماجرا ہے؟ سوالات مختلف ہے، جواب ایک ہے۔ تو انہوں نے کہا بیٹا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ کہہ دیا ہے۔ تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کریں۔ بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ استغفار کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔